تو اس 4 سال کے بچے کے برابر بھی حضور کو نہیں سمجھا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. یہ ذاکر نائک صاحب نے ٹی وی کی تقریر دکھا ہے جو بہت بڑا مفسر بنا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ، یہ حال ہے ان لوگوں کا. انگلش تو بولتے ہیں زبانیں مروڑ مروڑ کر، منہ ٹیڑھا کر کر کے، لیکن انہیں شان رسالت کا پتہ نہیں. اور ہمارے نزدیک جسے شان رسالت کا پتہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے. جو حضور کو نہ سمجھے اسے ہم کیا سمجھیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مانا بیکار. حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے کہ یہ رسول ان پڑھ نہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ تو وہ ہے جو اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس فرماتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے والے، یہ کسی سے پڑھنے والے نہیں. یہ تمہارا تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ رب کیا فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کو ان پڑھ پیدا کیا؟ نہیں. رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے ہر شے کا علم آپ کو دے دیا ہے، اور یہ آپ پر ہماری طرف سے فضل عظیم ہے. یہ تو محبوب تجھ پر فضل عظیم ہے، ہم نے تجھے علم دیا. خیر یہ علم کی بات زیادہ موضوع ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ ارسال فرمایا. ہاں جی لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب فرما دے، تمام ادیان پر غالب فرما دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اس بات کا بطور گواہ اللہ ہی کافی، اس بات کا گواہ اللہ ہی کافی ہے. تو پتہ چلا کہ اب یہ بھی قرآن میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کہ اس کا گواہ اللہ ہی کافی ہے. اب جو کہتے ہیں جی کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عاجز روا نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب گواہی پر بھی قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر گواہ اللہ ہی کافی ہے. تو آپ سارے بھی گواہیاں دیتے ہیں، گواہی مانی جاتی ہے، سارے گواہیاں دیتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس کا مطلب شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں ہوا. ہم بندہ ہو کے گواہی دیتے ہیں، وہ اللہ ہے جو محبوب کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، محبوب کی شان کی گواہی دے رہا ہے، محبوب کے مرتبے اور مقام کو بیان فرما رہا ہے. اللہ آپ 16واں پارہ سورہ مریم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا میلاد بیان فرمایا. بس مختصر باتیں میں کروں گا، صرف قرآن پڑھوں گا، حدیث کی طرف بھی شاید نہ جاؤں. اللہ رب العزت نے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اب جو کہتا ہے میں نبی جیسا، نبی میرے جیسے باتیں کرتے ہیں نا جی، اب نبی ہے باپ کے بغیر. نبی کے بارے میں غلط سوچنا بھی ہمارے نزدیک کفر، نبی کے بارے میں کمزور گفتگو کرنا بھی ہمارے نزدیک کفر. لیکن آج کوئی کہے میں بھی بغیر باپ کے ہوں، کیا نتیجہ بنے گا؟ بغیر باپ کی حرامی حلالی نہیں ہے. لیکن اللہ کی قدرت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا. کتنی شان والے جن کا ذکر قرآن میں ہے. اب اگر جو نبی کی مثل بننا چاہتا ہے وہ بھی کہے میں
بغیر باپ کے ہوں، میں کہوں گا بغیر باپ کے ہے تو پکا حرامی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بات وہ جو قرآن میں ہو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کیسے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. یہ 16واں پارہ پڑھ لینا، ابھی پڑھ لینا، بعد میں یا رات کو پڑھ لینا. اللہ رب العزت فرماتا ہے پس ہم نے جناب جبریل امین فارسلنا الیہا روح، پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی روح امین کو ارسال کیا. جناب جبریل امین کو اللہ تعالی نے بھیجا کس کی طرف؟ مائی مریم کی طرف. کس کی طرف؟ مائی مریم کی طرف. حضرت مریم سلام اللہ تعالی آپ کے پاس جناب جبریل امین آئے. لیکن جب جناب جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے تو کیسے آئے؟ یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ فرماتا ہے ہم نے جناب جبریل کو پورا بشر بنا کر بھیجا. کیا بھیجا؟ پورا بشر بنا کر. بولو پورا بشر بنا کر بھیجا. تو جبریل کے نور ہونے میں کسی کو شک ہے؟ نہیں 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 نہیں. سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا رسول ہے جس کی حقیقت نور ہے. لیکن جب جناب جبریل حضرت مریم کو فیض دینے کے لیے آئے، بشر بن کے آئے، اسی طریقے سے حضور کے نور میں بھی کوئی فرق نہیں. جب جنت کو فیض دینے کے لیے آئے تو بشر بن کے آئے. اگر جناب جبریل فیض دینے آئے مریم کو تو بشر بن کے آ سکتا ہے. کملی والا اگر فیض دینے آئے امت کو تو بشر بن کے آ سکتا ہے. اگر جناب جبریل بشر بن کے آئے اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر محمد رسول اللہ بھی بشر بن کے آئے تو ان کی نورانیت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب جبریل امین آئے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. پورے بشر بن کے آئے. کس کے پاس؟ مائی مریم کے پاس. جب مائی مریم سلام اللہ تعالی علیہ نے دیکھا آپ نے فرمایا دور ہو جا، میرے قریب نہ. اگر تم متقی ہے پرہیزگار ہے تو میرے قریب نہ، کیونکہ وہ پورا لباس بشری میں آیا. تو مائی صاحبہ شاید پہچان بھی نہ کر سکیں کہ یہ تو بشر ہے. فرمایا خبردار دور ہو جا، اگر تم متقی ہے پرہیزگار ہے میرے قریب نہ. لیکن جناب جبریل کہتے کیا؟ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. فرماتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. اب رسول کا معنی جو کیا گیا وہ قاصد کیا گیا نا. قرآن میں تو لفظ رسول ہے نا. انما انا رسول، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں رسول ہوں. اب رسول بن کے آیا جناب جبریل. لیکن کیا کرنے آیا؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں اپنے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، قاصد بن کے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک ستھرا بیٹا دے دوں. 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جبریل نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں. اب بیٹیاں بیٹے کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹیاں بیٹے تو اللہ ہی دیتا ہے. لیکن آج جبریل بیٹا دینے آیا ہے. معلوم ہوا رب کی عطا سے بیٹا دینے آیا ہے. اگر رب کی عطا سے جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو جبریل میں راج والی رات جس کے قدم چوم رہا تھا وہ نبی بھی دے سکتا ہے. حقیقی دینے والا خدا ہے، رب کی عطا سے دینے والے یہ. کوئی سمجھ آ رہی؟
لیکن ایک اور بات، دیتا خدا ہی ہے، لیکن جو نبی کے وسیلے سے ملے، جو رسول کے وسیلے سے ملے، ہاں جی، جو رسول کے وسیلے سے ملے، اس میں اور عام بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب اپنے والدین کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو ہمیں دیا، اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اللہ ہی نے دی، ہمارا ایمان ہے، لیکن کوئی بعد میں نمازی بنتا ہے، کوئی پیر بنتا ہے، کوئی مولوی بنتا ہے، کوئی چور بنتا ہے، کوئی شرابی بنتا ہے، کوئی زانی بنتا ہے، کوئی ڈاکو بنتا ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، جو بیٹا آپ دینے کے لیے آئے ہیں وہ کیا بنے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت جو بیٹا عیسیٰ دینے آئے ہیں وہ کیا بنے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو دینے آئے ہیں، جناب جبریل نے کہا نہ، چور نہیں، ڈاکو نہیں، کوئی گناہگار بیٹا نہیں، غلام من زکیہ، وہ بیٹا دوں گا جو متقی ہوگا، جو زکی ہوگا، جو پاک ہوگا، جو صاف ہوگا، جو دوسروں کو بھی صاف ستھرا کرنے والا ہوگا۔ پتا چلا بیٹا رب ہے، لیکن وہ کوئی آ کے کیا بنتا ہے، کوئی کیا بنتا ہے، جو جناب جبریل دینے کے لیے آئے وہ پھر نبی بنا، وہ رسول ہیں، وہ اللہ کی روح بنا، اللہ۔ لیکن ہوا کیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ابھی ہوئی نہیں، جناب جبریل امین آئے، مائی صاحبہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جناب جبریل امین نے کیا وہی کام کیا جو آج ہمارے اہل سنت کے پیران اعلان کرتے ہیں۔ جناب جبریل امین نے پھونک ماری، کیسے سبحان اللہ، پھونک ماری، پڑھو قرآن، کہتے ہیں یہ پھونکے مارتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہ ماریں، 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء کے پاس پیغام خداوندی لانے والا جبریل بھی پھونک مارتا ہے، کیوں نہ پھونک ماریں؟ کہتے ہیں پھونکوں میں کچھ نہیں، میں نے کہا غور کرنا، پھونک کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسے کہاں بھاگیں گے بھائی؟ اچھا ہم نے بھی تو پھونک ہی لگی ہے نا، ہم سب پھونکتے ہی ہیں، کیونکہ ہمارے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو اللہ پاک بھی فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی، پتا چلا وہاں بھی پھونک لگی۔ پھر آج مولوی بھی پیٹ پیٹ بولیاں بولنے لگے، اگر وہاں پھونک نہ لگتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔